بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر احسان و ثواب کر دیں۔ ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی نوید سنا دی جائے گی۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں: دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے خوشی معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت جو ماں باپ کی ممتا، وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا چاہتی ہے۔ اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتار دنیاوی مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتی ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکی ہوں تو آپ یہ صورتیں پڑھ کر احسان و ثواب کریں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف زندہ ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے لیے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں، جو اپنی اولاد کی طرف امید بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کو احسان و ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خاندان کے مرحومین کے لیے احسان و ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے دعا مانگی، صحابہ نے قربانیاں دی، اولیاء نے ریاستیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر ان صورتوں کا احسان اپنے ماں باپ کو کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اگر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور احسان و ثواب کا عمل مرنے والے کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگیوں کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد۔ جو اس کے لیے دعا کرے، ہم وہ نیک اولاد بننا چاہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیں، ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دیں۔ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہے، روشنی ہے، مغفرت کی کنجیاں ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں، ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحوم افراد کو ہدیہ کریں تو یقین جانیے نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں اور ان کے کیا اثرات ہیں؟ ان کی تلاوت کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے؟ اور ان سے جڑی ایسی سچی کہانیاں اور عبرتناک واقعات ہیں جو سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔
آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان 3 صورتوں کا ذکر جن کے ذریعے قبر والوں کو جنت کی نوید سنائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جو مجھے اللہ کہتا ہے میں وہ بات سنتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش کے کلمات نہ بتا دوں؟ کیا میں تم کو وہ کلمات نہ بتا دوں جو تم فوت شدہ ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے یہ کلمات ارسال کرے اور تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے؟ کیا تمہارے ساتھ ایسا نہ کروں کہ جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے، اگلا پچھلا، پرانا نیا، جو بھول کر کیا یا جو قصدن کیا گیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہریہ۔ اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائی جس سے انسان کی بخشش اور ان کی والدین اور رشتہ دار جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش کے لیے یہ کلمات تعلیم فرمائی۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کی ایک شب دیکھا کہ آپ سجدہ کی حالت میں دعا مانگ رہی تھے۔ بس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے؟ بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، پھر یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جنت کی آگ سے آزاد فرما دیا، سوائے ایسے شخص کے کہ جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر التجا کرتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے۔ جب دوسرا شبان آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب نصف شبان کی شب ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ کی قسم ہمارے بستر کی چادر ریشمی تھی نہ سوتی۔ ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، پھر وہ کسی چیز کی بنی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس کا بان بکری کے بالوں اور اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے۔ میں آپ کو تاریکی میں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی کہ میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، ترجمہ، اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی بڑی بڑی لغزشوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر تجاوز کیا، پس تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشے گا۔ تیری سزا سے تیری معافی کی طرف آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں اور مجھ سے تیرے ہی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکتا جیسے کہ خود اپنی حمد و ثنا تو کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی، چنانچہ میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا دیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں اے عائشہ، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لیے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا،
میں بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک مرتبہ عالموں سے پوچھا، جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، بتائیے کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ عالموں نے کہا، حضرت جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت و اعمال صالحہ کی جزا کا مقام ہے یا اعمال صالحہ کی؟ تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ نے ایک سر آہ بھری اور رونے لگے۔ پھر نہایت حسرت کے ساتھ فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، ان سعید و پاک باز اور روحوں سے نماز پوچھو کہ انہیں جنت میں بھی بغیر نماز کے کوئی لطف نصیب نہیں ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اول، خدا تعالیٰ اس کو اپنی محبوب بنا لے گا۔ دوسرا، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرا، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چوتھا، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ پانچواں، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ چھٹا، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ساتواں، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آٹھواں، جہنم سے نجات پائے گا۔ جنت میں اس کو ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کی شان میں نیک لوگوں کی بشارت آئی ہوگی، یعنی قیامت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ محترم ناظرین، یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی اور ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کیا کریں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے۔ بحوالہ مسلم شریف اور صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس پر حدیث ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی بھی ان کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو؟ کیا میں آپ کو وہ عطا نہ کر دوں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحومین والدین یا عزیز و اقارب کے لیے یہ 3 سورتیں پڑھ کر ان کو احسان و ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور وہ 3 سورتیں یہ ہیں: سورۃ الیاسین، سورۃ الملک اور سورۃ الاخلاص۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ان 3 سورتوں کو پڑھ کر مردوں کو احسان و ثواب کرے گا تو مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر آ جاتی ہے اور ان کو بخشش کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ جب بھی اپنے مرحوم والدین یا عزیز رشتہ داروں کو احسان و ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیا کرے، کیونکہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ آپ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الملک اور اس کے بعد آپ نے آخر میں سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 12 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے تمام مرحومین کو اس کا احسان و ثواب کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو احسان و ثواب ہوگا اور ان کی قبر پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کی بخشش ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मेरे गुनाहों से तौबा करता है, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अमाल लिखने वाले फरिश्तों को इसके गुनाह बुला देता है, इसके आज़ा को भी बुला देता है और इनके जमीन पर निशानात भी डालता है, यहाँ तक कि जब वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मिलेगा तो इसके गुनाह पर कोई गवाह न होगा। हजरत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईमान लाए। एक दिन इनका बेटा किसी मुहिम पर गया और कई दिन तक वापस न आया। हजरत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त परेशान हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने बेटे की गुमशुदगी का जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, ए औफ, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह ताला से दुआ करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को तुम्हें वापस लौटा देंगे। हजरत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर मुकम्मल भरोसा रखा और सब्र के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते रहे और इसी दुआ का विर्द करते रहे। हजरत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर वापस तशरीफ लाए और अपनी ज़ौजा को इस वजीफे के बारे में बताया और दोनों ने अल्लाह की रजा के लिए ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। इस वजीफे का ऐसा असर हुआ कि कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला के हुक्म से इनका बेटा अचानक वापस आ गया। जब लोगों ने इससे पूछा कि वो कैसे बचकर आया तो इसने बताया कि मैं कैद में था और एक रात अचानक मेरी कैद की रस्सियां खुल गईं, रास्ता साफ हो गया और मैं बाहिफाजत घर पहुंच गया। ये वाकया अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके बेटे के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जब हम सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं और सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं और इनके बताए गए कलमात को दिल और इखलास के साथ विर्द करते हैं और दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बनी आदम इंसान गुनाहगार है और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करने वाले हैं। गुनाह दिल को स्याह कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर अगर वो तौबा कर लेता है, इस्तगफार करता है तो वो साफ कर दिया जाता है और अगर वो दोबारा गुनाह करता है तो वही स्याही बढ़ती रहती है, यहाँ तक इसका पूरा दिल काला हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी गुनाह की वजह से इस रिस्क में से महरूम कर दिया जाता है जो इसके लिए लिख दिया गया था। छोटे गुनाहों को मामूली न समझो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे गुनाह को मामूली न समझो क्योंकि ये मिलकर इंसान को हिलाकर रख सकते हैं, जैसे लकड़ियां इकट्ठी करके बड़ी आग जला जाती। बहवाला मसनद अहमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल सबसे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र में तर रहे। जिक्र करने वालों को अल्लाह याद रखता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। जिक्र इलाही सबसे अफसर अमल है। जिक्र इलाही दिल के सुकून को सुकून देता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जान लो अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबहाना लाही व बिहम्दिही 100 मरतबा कहे, इसके सारे गुनाह छोटे माफ फरमा दिए जाते हैं और खा वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। बड़े गुनाहों के लिए तौबा इस्तगफार करना लाज़िमुल अज़ीम है और अल्लाह बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला, बख्शने वाला है। प्यारे नाज़रीन, बेशक अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। आपसे से दरखास्त है कि आप मेरी इस मालूमाती वीडियो को लाइक करें और सदका जारिया समझकर दूसरों तक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुसलमा पर अपना रहम, अपना करम और अपना फजल करे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की परेशानियों को खत्म करे और हमें इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए और जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।